شملہ پہاڑی اور ایجرٹن روڈ کے نکر پہ ایک دکان ہے سائیکلوں کی. وہاں سے ہمیں سائیکل بھی 2 آنے گھنٹے پہ کرائے پہ لیتے تھے, اور کئی دفعہ پنکچر ہو جاتی تھی تو پنکچر بھی لگواتے تھے. آپ ذرا گیس کیجئے پنکچر کون لگاتا تھا؟ کون لگاتا تھا؟ مہدی حسن. ارے واہ. ایک طرف کبڈی, ایک طرف کشتی, ایک جانب شوٹنگ. یہ ساری چیزیں جو تھی نا, بچپن تھا, غصہ تھا, یہ ساری آہستہ آہستہ سمٹتی چلی گئی. آپ انتظار کرتے تھے, آس میں رہتے اس نے تھے. کہا کہ 4 بجے فون کروں گے. اتنے میں ایک فون آیا, وہ وسپرز میں تھا, ہیلو. اچھا, کہ یہ کون ہے؟ کون ہو؟ میرا نام کوثر ہے. مجھے سمجھ آ گئی قصہ کیا سنانے لگے. تو نعیم صاحب پھر یہ بتائیے کہ زندگی میں جو اہم موڑ آیا یاسمین صاحبہ, وہ کیسا موڑ؟ ایک طرف اگریسو, ایک طرف کبڈی, ایک طرف کشتی, ایک جانب شوٹنگ, پھر اب موڑ یہ پہ ساری رب آپ کو لے چیزیں, آیا. یہ آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ ساری چیزیں جو تھی نا, یہ آہستہ آہستہ جو تھی, یہ جو بچپن تھا, غصہ تھا, یہ ساری آہستہ آہستہ سمٹتی چلی گئی. کمپوز ہو گیا. ہاں, میں گورنمنٹ کالج میں آ گیا. گورنمنٹ کالج میں مجھے ڈرامے کا شوق پیدا ہوا بہت زیادہ. تو مجھے کوئی لیتا نہیں تھا ڈرامے. صفدر میر صاحب ذرا اس سیلے سے آدمی تھے. 1-2 لڑکوں نے کہا جی وہ مر جائے گا, اسے بڑا شوق ہے, اسے دے دیں. اور کہ اس سے بات نہیں ہوتی, منہ سے آواز نہیں نکلتی, وہ کہاں سے آئے گا. انہوں نے کہا نہیں جی کچھ چھوٹا موٹا دے دیں. تو مجھے ایک ڈرامہ تھا گورنمنٹ انسپیکٹر. گورنمنٹ انسپیکٹر نکولائے گوگل کا ہے, جی, شاید آپ نے پڑھا ہوگا. اس میں ایک چھوٹا سا رول ہے, ایک بہرے کا. یو رائٹ. تو وہ مجھے دے دیا انہوں نے. اب وہ انسپیکٹر کا یہ ہے کہ انسپیکٹر جاتا ہے انسپیکٹ کرنے کے لیے, خوب رشوتیں کھاتا ہے, خاطریں کراتا ہے, عورتوں کو بھی تنگ کرتا ہے اور عیش کر رہا ہے. تو ایک وہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے, تو میرا بہرے کا رول تھا. تو بہرا صبح ناشتہ لے کے اس کے لیے آتا ہے. تو 1 آدھ انٹری تھی میری, زیادہ تھی نہیں. اچھا. تو وہ بہرا اس کے لیے ناشتہ لے کے آتا ہے. تو وہ ناشتہ کر کے کہہ رہا ہے چلو لے جاؤ. کہنے کے پیسے دو. اچھا. انہوں نے کہا چل چل چل, کہیں گے پیسے دو. یہ مطلب میں وہ کیریکٹر. تو کہنے لگا کہ ہو جا دوڑ جائے. تو اس نے میں نے آستینیں چڑھائی. اچھا. وہ اسکرپٹ میں نہیں تھا. میں نے کہا پیسے دیتا ہے یا نہیں, میں تو ٹھیک کر دوں گا. اچھا, یہ اسکرپٹ میں نہیں تھا؟ نہیں اسکرپٹ میں نہیں تھا. میں نے ایکسٹمپر ایک دم سے. ارے واہ. جو میں نے یہ کیا تو جو آڈینس نے تالیاں بجائیں, انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہر ایک کو پریس کر رہا تھا اس کو بہرا ٹکر گیا. اتنی تالیاں بجی کہ اگلے روز اخبار میں وہ سارے لیڈ کیریکٹر کرنے والوں میں تو کسی کی تصویر نہ چھپی, میری تصویر چھپ گئی. ارے واہ, دیٹ واز اسپر آف دی مومنٹ. کمال ہے. تو اچھا, اب یہ ہو گیا. ادھر یہ تھا کہ میں ریڈیو کے لیے ریڈیو میں جانا چاہتا تھا. ریڈیو میں اپنے وہ بنا کا گیت مالا وغیرہ سن کے جی چاہتا تھا کہ ہماری بھی آواز آئے. تو میں ریڈیو کے پاس سے وہاں سے اکثر گزرتا تھا, کیونکہ میں گڑی شو میں رہتا تھا. تو وہاں سے مجھے اسکول یا کالج جانے کے لیے شملہ پہاڑی سے گزرنا پڑتا تھا, ہے نا. تو میں سوچتا تھا کہ یار اس کے اندر کیسے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو نکر پہ وہاں شملہ پہاڑی اور ایجرٹن روڈ کے نکر پہ ایک دکان ہے سائیکلوں کی. اچھا. وہاں سے ہمیں سائیکل بھی 2 آنے گھنٹے پہ کرائے پہ لیتے تھے. اچھا. اور کئی دفعہ پنکچر ہو جاتی تھی تو پنکچر بھی لگواتے تھے. آپ ذرا گیس کیجئے پنکچر کون لگاتا تھا؟ کون لگاتا تھا؟ مہدی حسن. ارے واہ. وہ بھی ہجرت کر کے آیا تھا بیچارہ, اس کو بھی بس کچھ نہیں تھا. اچھا. اور دکان تھی سراج احمد قریشی کی, جو 2 آنے گھنٹے پہ ہمیں کرایہ پہ دیتا تھا. وہ ستار نواز تھے بہت بڑے. کمال کمال کمال. تو سارے فنکار گیلیکسیز تھی. ہاں, وہ زمانہ تھا نا ایسا کہ سب لوگ انسیٹل ہونے کی کوشش کر رہے, اسٹرگلنگ فیز تھا. ہاں. تو میں نے سوچا کہ میں جاؤں ریڈیو پاکستان دیکھوں کہ یہ میں ہوتا کیا ہے. تو میں نے ادھر باہر گیٹ اس کے میں سے دیکھا کہ اندر مونی حمید تھی, شیخ اقبال تھے, اور راجہ صاحب تو خیر کینٹین میں نہیں بیٹھے تھے. جی جی جی. لیکن وہ میں نے دیکھا
تو ہمارے بہت پھر دوسرے دروازے پہ گیا, وہاں ایک پان والا بیٹھتا تھا. اس سے میں نے کہا یار یہ اس کے اندر کیسے جاتے ہیں, معصومیت, انوسینس, اس کے اندر کیسے جاتے ہیں, اندر کیسے جاتے ہیں. تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام تھا بابو خان. اچھا. بابو خان ریڈیو پہ ملازم تھا ایز اے بانسری نواز, اور وہ تھا ادھر کہیں یو پی کا ادھر کا, تو اس کا خاص لہجہ تھا. تو بابو خان نے کہا میاں یہاں پہ ہر جمعرات کو آڈیشن ہوئے ہے. اچھا. وہ آپ کے آواز کا امتحان ہوتا ہے, اور اگر پاس ہو جائیں تو پھر آپ آ جاتے ہیں اندر, نہ پاس ہوں تو پھر نہیں. تو میں نے کہا اچھا ایسا ہے, تو ہر جمعرات کو میں تو آڈیشن کرانے تو میں اگلی جمعرات کو پہنچ گیا. اور میں نے اپنی طرف سے بہت جو مجھے اسکرپٹ کے دیا گیا اس کو میں نے دیکھا, اپنی طرف سے اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کی, کیونکہ میں تھوڑا سا اسٹیج پہ کام کر چکا تھا, تھوڑی سینس بن گئی ہوئی تھی. تو پرفارم کر کے میں آ گیا. میں نے کہا اب دیکھو منڈے کو میری پرمیشن آ جائے گی. تو منڈے کو مجھے خط آ گیا. ارے واہ. اور خط آ گیا, کانفیڈنٹ تھے, سنے تو صحیح, خط آ گیا کہ آپ ناکام ہو گئے. مجھے ایسا لگا آپ کہنے لگے کہ مجھے پرمیشن مل گئی. کیا انداز. نہیں, ناکام ہو گئے. اچھا, میں کون سا ہار ماننے والا تھا, ضدی سا آدمی تھا. اگلے جمعرات پھر پہنچ گئے, پھر پہنچ گیا, پھر آڈیشن دی, پھر منڈے کو وہی خط آیا کہ آپ ناکام ہو گئے. ارے واہ. پھر سے. اچھا, جب 3-4 دفعہ ایسا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ مجھ سے کوئی بہت ہی گڑبڑ ہے مجھ میں. میں ان سے پوچھوں تو صحیح کہ وہ کیا گڑبڑ ہے. تو اگر آپ کو پرانا ریڈیو اسٹیشن یاد ہو تو جیسے یہ اسٹوڈیو ہے نا, تو اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا تھا, اس میں شیشہ لگا ہوتا تھا, اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا جس میں یہ سننے والے سپوز ٹو بھی سارے پروڈیوسرز وغیرہ بیٹھتے تھے. تو میں نے کہا میں جھانک کے دیکھوں ان میں سے کسی میں پوچھوں کہ میں کیا ایسی فیٹل فالٹ ہے کہ ہوتا ہی کچھ نہیں. تو وہاں دیکھا کوئی بھی نہیں تھا, کوئی سن ہی نہیں رہا تھا. وہاں سارے ہماروں کے فائلیں پڑی تھیں, اور پہ دستخط کر کے کلرک کو دے گئے تھے کہ ان کو بھیج دینا کہ فیل ہو گئے ہو. اوہو, میں نے کہا یہ تو کام نہیں ہوگا. چنانچہ پھر میں اس کے بعد آڈیشن پہ نہیں گیا. اچھا. آڈیشن پہ نہیں گیا. تو پھر گورنمنٹ کالج میں آ گیا. گورنمنٹ کالج میں یہ میں نے بتایا کچھ بھی 2 اسٹیج پہ ہوا, پھر تھوڑا سا کانفیڈنس ہو گیا. تو لکھتا تھا میں تب بھی, اور میرا اسٹائل ذرا ہیومر کا اسٹائل تھا. تو میں لکھتا تھا, وہاں ہمارا راوی ایک رسالہ ہوتا تھا گورنمنٹ کالج کا, اس میں چھپتا بھی تھا. ظفر سمدانی اس کے ایڈیٹر تھے, اور ایک مجلس اقبال تھی جس کے اندر بڑے منٹو اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے, ہم ان کو بھی سنتے تھے. تو میرا کچھ لٹریری ذوق جو ہے ڈیولپ ہو رہا تھا. تو جب میں نے یہ بھی کر لیا اور گورنمنٹ کالج کے ڈرامے میں میری تصویر بھی چھپ گئی, تو مجھے ایک ہمارے دوست تھے فضل کمال, جو بعد میں MD-PTV بھی ہو گئے. میں نے نام سنا. تو میری ان سے بڑی دوستی تھی. کہنے گے یار یہ بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, ریڈیو پہ اگر پروگرام نہیں ملیں گے تو ہم کیا کریں گے, چائے کا بل تو دینا ہوتا ہے. پارک ٹی ہاؤس میں ہم جا کے بیٹھتے ہیں, وہاں فیض صاحب اور یہ سارے لوگ آتے ہیں, تو ان کو ہم دیکھیں گے کیسے. پھر ہم نے بیرے سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ میاں تم ذرا جب ہمیں آدھا سیٹ, ہم 2 آئیں گے, آدھا سیٹ چائے مانگیں گے نا, تو ذرا بھر کے دینا, اور ایک تیسری پیالی دے دینا پلیز. اس کو ہم 2 آنے فالتو دیتے تھے. تو کہیں کب تک چلے گا, اگر ہمیں پیسے ہی نہیں آئیں گے تو ریڈیو سے تو 10 روپے مل جاتے ہیں, یہ نہیں ملیں گے تو کچھ کرنا چاہیے. میں نے کہا بولو کیا کرتے ہیں. کہنے کا کہ میں ریڈیو میں 1-2 لوگوں کو جانتا ہوں, پتہ نہیں شاید راجہ صاحب کو جانتا تھا یا کس کو جانتا تھا. تو میں ایک ان کو تجویز دیتا ہوں کہ ایک یونیورسٹی میگزین کریں. ہم یونیورسٹی کا ایک کمپوزٹ پروگرام ان کو بنا کے دیتے ہیں. میں نے کہا چلو یہ ٹرائی کر لو. تو انہوں نے کہا تم لکھتے اچھا ہو. تو میں نے کہا اچھا میں لکھ دیتا ہوں. کسی سے ڈرامہ لکھوایا, کسی سے نظم لکھوائی, اس طرح کر کے انہوں نے وہ پروگرام بنا کے دے دیا. وہ پروگرام ہو گیا کہ ٹھیک ہے یونیورسٹی میگزین ہوگا. اچھا میری اس میں کہانی جو تھی اس کا نام تھا اخبار میں تصویر چھپنے کے بعد. ہیومرس تھی.
مختصر یہ کہ ایک لڑکے کی تصویر اخبار میں چھپ گئی ہے. اچھا. اب وہ سوچ رہا ہے کہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ دنیا کو تو اب اور کوئی کام نہیں, سب میری تصویر ہی دیکھ رہا ہے. وہ پھولا پھر رہا ہے, بڑا فن خان بنا ہوا. تو وہ ایک ہیومرس سی چیز بن گئی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ میں پڑھا اور باقی پروگرام بھی ہو رہا تھا کہ فاطمہ اسٹوڈیو پہ نوک ہوئی. تو وہ چپڑاسی آیا, انہوں نے کہا نعیم طاہر کون ہے؟ اور میں نے کہا آج کچھ ایسی غلطی ہو گئی, کہیں گے سڑک سے بھی نہ گزرنا آئندہ. میں نے کہا میں ہوں. یہ جو آپ کو اظہار کاظمی صاحب نے کہا ہے کہ مل کے جائیں. اچھا. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تھوڑی دیر میں ایک اور نوک ہوئی. تو چپڑاسی نے آ کے کہا کہ راجہ فاروق علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مل کے جائیں. ارے میں نے کہا سارے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس کو کسی طرح سے یہاں سے بھگاؤ. اچھا. اس طرح مجھے 3-4 میسیجز ملے. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے. پروگرام ختم ہوا تو میں اظہار کاظمی کے پہنچا. اظہار کاظمی لکھنؤ کے تھے, ان کا بڑا پیور سا لہجہ تھا. تو میں نے وہ ہیڈ تھے ڈرامے کے. تو آؤ میاں آؤ, آئیے. چلا گیا. میاں آپ پڑھتے اچھا ہے. میری جان میں جان آئی. میں نے کہا جی کوشش تو کیجیے. اور میں آپ لکھتے بھی بہت اچھا ہیں. میں نے کہا جی بس کوشش کرتا ہوں. ایک پوز دے کے مجھ سے کہتے ہیں میاں آپ ریڈیو کے ڈرامہ میں پارٹ کریں گے؟ ارے واہ. اب میرے دل میں یہ آئی کہ یہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں. میں کہا جی میں ضرور کروں گا. آپ یوں سمجھیے فاطمہ کہ یہ جو تھا دس واز دا بگننگ آف مائی اوور نائٹ اسٹارڈم. ادھر میں براڈ کاسٹ کرتا تھا, ادھر سے ہر جگہ سے فون آتے تھے. پتہ نہیں کہ شاید میری آواز اچھی ہوگی, لہجہ اچھا رہا, اس میں کوئی شک نہیں. یعنی فرمائشیں آتی تھیں کہ حیدرآباد بھیج دیں, ڈرامہ فیسٹیول ہو رہا ہے, پشاور بھیج دیں, کراچی بھیج دیں. وہ ایک اوور نائٹ اسٹارڈم ہو گئی. نعیم صاحب اب تھوڑا سا میں آج کل کی دنیا کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. آج کل جو ڈراماز ہو رہے ہیں, ہماری خواتین بہت ڈراماز دیکھتی ہیں. ایک جو میں نے جنرلی ریسرچ کی اس میں مجھے سامنے نظر آیا کہ وہی ٹاپکس بار بار دہرائے جا رہے ہیں. یہ میرے اپنی ذاتی رائے ہے, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں. آپ اتنے سینئر آرٹسٹ ہیں, آپ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ادارہ ہے ہمارے لیے. آپ وہ دور بھی دیکھا, یہ دور بھی ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں, آنے والا دور بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. آپ کی کیا رائے ہے آج کل جو کانٹینٹ ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اسکرپٹ رائٹنگ, ڈائریکشن, کیا آپ مطمئن ہیں؟ پلیز ہمیں اوپنلی بتائیے. بات میں جو بات میں کر رہا تھا نا اس کا ایک بہت دلچسپ حصہ رہ گیا ہے. جی وہ میں مکمل کر دوں ضرور, پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں. اچھا اب یہ تو ہو گیا. اب جب میں ریڈیو پہ براڈ کاسٹ ہونا شروع ہو گیا اور میری پاپولیرٹی بڑھ گئی تو مجھے گھر پہ فون بہت آنے شروع ہو گئے. میرے خالو جو تھے جو وہیں رہتے تھے, ان کو ایک ٹیلی فون ملا ہوا تھا, وہ الیکشن کمشنر تھے. تو الیکشن کمشنر کو تو فون ملے گا. تو اس زمانے 2107 اس کا نمبر تھا, وہ پھر 5 لگ گیا تو 52107 ہو گیا. بہت لڑکیوں کے فون آتے تھے. ارے واہ, مجھے سمجھ آ گئی قصہ کیا سنانے لگے. اچھا لڑکیوں کے بہت فون آتے تھے. بہت فون آتے تھے, لیکن ارسپانسبل قسم کی لڑکیاں, ہاں ہی ہو کر کے, اچھا میں تمہیں کل 4 بجے فون کروں گی. کوئی نہیں, میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں. آپ انتظار کرتے تھے؟ آس میں رہتے تھے. اس نے کہا کہ 4 بجے فون کروں گی تو آئی ووڈ بی اراؤنڈ. نہیں, اتنے میں ایک فون آیا, وہ وسپرز پہ تھا, ہیلو. اچھا کہ یہ کون ہے؟ کون ہو؟ میرا نام کوثر ہے. کوثر ہے. نام کیسا لگا آپ کو اس وقت؟ میں نے کہا پتہ نہیں کون کوثر ہے. خیر میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جی پھر بات کریں گے. کس وقت فون کروں؟ 2 گھنٹے کے بعد. اچھا آپ سخت لہجے میں تھے. آپ کا لہجہ سخت تھا. ہاں, میں نے کہا انہی میں سے کوئی ہوگی. اچھا, ان دا مین ٹائم ایک ڈیولپمنٹ اور ہو چکی تھی. آپ کے سوال پہ میں آؤں گا. نہیں, میں یہ انٹرسٹنگ اسٹوری زیادہ ہے جو آپ سنا رہے ہیں. I want to listen. ان دا مین ٹائم یہ ہو چکا تھا, چونکہ میں ریڈیو اسٹیج پہ بھی کام کر چکا تھا, ایم اے سائیکالوجی کے فائنل ایئر میں تھا, اور ایک ہماری تحریک چل رہی تھی کہ کالج کا جو فائنل ڈرامہ ہو گورنمنٹ کالج کا وہ اردو کا ہونا چاہیے. اچھا, یہ تحریک ہماری تھی کہ انگریزی کی بجائے اردو کا ہو. تو پروفیسر سراج الدین تھے ہمارے پرنسپل, ان کو ہم نے جا کے کہا, میں خیر جمعہ تھا, ہم نے کہا سر ہم اردو میں ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں.
تو میں تھا, خالد سعید بٹ تھا, سکندر شاہین تھا, اور شاید ایک آدھ کوئی اور تھا. تو کہنے کے سراج صاحب ایسے ہی بس کہ اسکرپٹ ہے تمہارے پاس؟ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا, میں نے کہا ہاں جی ہے. اچھا چلو میرے پاس منڈے کو لے کے آنا. یہ کیا کہ ہم باہر آ گئے جھوٹ بکواس کر کے, اسکرپٹ تو کوئی تھا ہی نہیں. تو ہمارا ایک جادوگر ہوتا تھا سید ظفر سمدانی, جو بہت بڑے جرنلسٹ بھی رہے, اور وہ ہمارا دوست بھی تھا بہت. ہم نے ظفر سے کہا, ہم نے کہا ظفر یہ ڈرامہ ایک امریکہ وہ ہے مائزر, اس کا ترجمہ کر دے یار. کہنے کے 5 ایکٹ کا ڈرامہ ہے, کافی دن لگیں گے. اگلے دن میں نہیں, ہمیں منڈے کو اسکرپٹ چاہیے. تو ہم سے لگا کیا کر رکھا ہے, کہیں 24 گھنٹے بھی لگوں تو بڑی مشکل سے کر سکوں گا. اچھا تھا وہ ویسے بہت کیپیبل آدمی. اچھا. He was the only one who used to get money for writing short stories. Okay. تھا بہت کیپیبل. خیر ہم نے اس کے گھر گئے, 5 میل روڈ پہ وہ رہتا تھا, اور اس کی ایک پرانی بوڑھی آیا تھی, اس کا نام تھا مائی نکی. تو ہم نے اس سے کہا, میں نے کہا سنو اسکرپٹ ہمیں چاہیے. کہیں اچھا کیا دو گے؟ مختصر ایک سودا یہ ہو گیا کہ اس کو 12 پیکٹ سگریٹ کے دیے جائیں گے. 12 پیکٹ سگریٹ کے دیے گئے. اچھا. اور مائی نکی سے یہ طے ہوا کہ مائی نکی اس کو اس کمرے میں سے نکلنے نہیں دے گی. اچھا. کھانا اس کو یہیں دے دیا کرے گی. زبردست. تو اور ہم آپس میں ڈیوٹیاں لگا لی کہ ہم نے ایک دوسرے کو سپروائز کرنا کہ اس کانٹریکٹ کو وائلیٹ نہ ہو جائے. ظفر نے ہمیں سنڈے کی شام کو اسکرپٹ دے دیا. بیچارے جلدی 5 ایکٹ کا ڈرامہ مائزر, اس کو اس نے کیا. ہم نے لے جا کے سراج صاحب کے سامنے رکھ دیا, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اسکرپٹ آ گیا. سراج صاحب بھی واز پلیزنٹلی سرپرائزڈ, کہیں گے اچھا ٹھیک ہے اسکرپٹ تو آ گیا, لیکن یہ میں اسے اپروو نہیں کر سکتا ہوں. اچھا. یہ جا کے تم سید امتیاز علی تاج صاحب کو دکھاؤ. او مائی گڈنس. اگر انہوں نے اپروو کر دیا تو پھر کر لینا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا جی بہت ہے. تاج صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا گورنمنٹ کالج کے بچہ, ہاں جی آئے. وہ بہت اس معاملے میں گورنمنٹ کالج سے بہت انہیں محبت تھی. آئیں جی ضرور, بالکل میں دیکھ لوں گا. ہم پہنچ گئے وہاں ان کے گھر. ہم بعض سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ آئے کہیں کہ تم گورنمنٹ کالج سے آئے, اندر آؤ آئے. انہوں نے ہماری خاطر واتر کی, ہم نے ان کو اسکرپٹ دے دیا. تو آگے کی کہانی وہی ہے. ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے. ایک کام سے گئے. ارے سبحان اللہ. حالانکہ میری یاسمین سے کوئی ملاقات نہیں تھی. اچھا. اب یہ لنک ہوتا ہے اس وسپر سے. او مائی گاڈ. آپ کو اس وقت تک کچھ نہیں پتا تھا؟ کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ وسپرنگ لیڈی کون ہے, کچھ نہیں. اب مجھے بس اتنا پتا تھا وہ کوثر ہے. ہاں کوثر ہے. انہوں نے کہا کوثر ہے. میرے والد جو ہیں وہ ریلوے میں کام کرتے ہیں, اور میں میو گارڈن میں رہتی ہوں. پورا اس نے غلط اسکیچ دے دیا ہوا تھا. اور آپ نے اس پہ یقین کیا ہوا تھا؟ شروع میں تو کیا تھا, لیکن جب میں نے اس کی عادتیں دیکھی نا, کہ اگر ٹائم دیا ہے کہ 5 بجے فون کروں گے تو کلک 5 بجے فون. ویری ڈسپلنڈ. ویری ڈسپلن. لہجہ بڑا اچھا, ارے واہ, انداز گفتگو بڑا شائستہ. تو میں نے کہا کہ یہ تو ان یوزل سی لڑکی ہے. کافی دن ہماری باتیں ہوتی رہی وسپرس میں, یعنی ساری رات ہو جاتی. کئی رات وسپرس کرتے تھے. میرے گھر والے بھی کہتے تھے کہ کیا ہے سارا وقت فون سے چمٹے رہتے ہو. اور 1-2 جو میرے چھوٹے خالہ زاد بھائی بہن تھے, وہ برداشت کرتے تھے کہ چلو برداشت کریں. ہم وسپر میں بولتے تھے, ان کو نیند آ جاتی تھی. تو ساری رات ہم بات کرتے تھے. پھر آمنا سامنا کیسے ہوا؟ پھر آخر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوثر واسر کچھ نہیں ہے. کوثر واسر نہیں ہے. میں نے کہا مجھے صحیح بتاؤ تم کون ہو. کہیں میں نے بتایا نا, میں نے کہا نہیں تم وہ نہیں ہے. تو کہنے پھر میں کون ہوں؟ میں نے کہا تم یاسمین ہو. وہ اتنی شاک ہوئی, میں خیر فون اس کے ہاتھ سے گر گیا. ارے واہ, آپ نے ریکی کروا لی ساری؟ میں نے اندازہ لگایا
واقعی کیا یہ اندازہ تھا؟ سب اندازہ تھا کہ اتنا شستہ لہجہ. یاسمین واز ویری ان یوزول. اس کا انداز گفتگو سلجھا ہوا, جو بات کرنی صاف ستھری, گڈ سینس آف ہیومر. تو وہ ساری اس میں ایسی تھی کہ میں نے کسی اور لڑکی میں یہ دیکھی نہیں تھی. دل کو بھا گئی. دل کو تو ظاہر ہے بھائی گئی, پھر تو بہت ہی بھا گئی. تو پھر بعد میں وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا تم نے مجھے فون کیسے کیا. وہ اس کا بھی چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا دوں. ضرور سنائیں. وہ ایسا ہوا کہ تاج صاحب اس زمانے میں آرٹس کونسل کے سیکرٹری جنرل تھے. تو میرا ڈرامے کا شوق دیکھ کے وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے, کیونکہ میں ان کی لائبریری سے روزانہ کوئی نہ کوئی کتاب لے لیتا تھا, ساری رات میں پڑھا کے اگلے روز واپس کر دیتا تھا اور بتاتا تھا اس میں یہ ڈرامے ہیں ایسے اچھے. تو بہت امپریس ہوئے اس بات سے کہ اس لڑکے کو بڑا ہی شوق ہے ڈرامے کا اور سنجیدگی سے ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آرٹس کونسل کو ری آرگنائز کر رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ تم کو ڈرامے کا انچارج بنا دو. میں نے کہا جی ضرور, میں کوشش کروں گا پوری. تو آرٹس کونسل پھر ری آرگنائز ہوئی, جس میں میں ڈرامے کا انچارج ہوا. فیروز نظامی میوزک کلاسز کے ہوئے, حیات احمد خان اس کے ہوئے میوزک کانسرٹس کے, اور میرا فیلبوس کے میاں وہ فوٹوگرافی کے, اور ٹیچنگ کی یہ جو پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ تھیں وہ ہوئیں. تو اب ایک دن کیا ہوا کہ ہمیں جانا تھا آرٹس کونسل. تاج صاحب کا ڈرائیور نہیں آیا, جانا ان کو ضروری تھا. تو انہوں نے یاسمین سے کہا, یاسمین واز دی اونلی گرل ان لاہور who drove the car. Only girl in Lahore? In Lahore, who drove the car herself. اس کار کا نمبر تھا PBL 49. مورس تھی آکسفورڈ, گرین کلر کی. اور لاہور میں شی واز دی اونلی گرل who could drive the car on the mall and otherwise. اور ایک دوسری تھی, میرڈ تھی, خاتون تھی, وہ اس کی جم خانہ کی سیکرٹری جنرل تھی. اچھا. جو بعد میں انہوں نے اسکول بھی بنا دیا تھا. 2 عورتیں تھیں. تو لاہور سارا لاہور نوٹس کرتا تھا کہ یہی 2 ہیں. تو یاسمین سے انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں چھوڑ دو. کہ ٹھیک ہے. تو یہ جیسے یہ ہے نا, یہ بیچ میں بیٹھا ہوں, ادھر سکندر شاہین بیٹھا تھا, ادھر خالد بٹ بیٹھا تھا. تو یاسمین ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی. تو میری نظر پڑی تو یاسمین ڈرائیونگ سیٹ پہ سے ان کو میں نظر آ رہا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا میں نے اس سے شادی کی. اچھا, عمر میں آپ سے بڑی تھی یاسمین؟ جی نہیں, ایک ہی جتنی تھی, 2-4 مہینے کا فرق ہوگا. اچھا. Please like, subscribe, share Fatma Saif Official and press bell icon for more updates.